हर घर की कहानी, कभी मैके वालों की तरफ से परेशानी तो कभी ससुराल वालों की तरफ से परेशानी और कभी शोहर की तरफ से। किसी न किसी तरफ से कोई ना कोई परेशानी मिलती रहती है। तो ऐसे में एक औरत को क्या करना चाहिए, खुद को किस तरह मजबूत बनाना चाहिए, खुद को मेंटली तौर पे इस तरह मजबूत बनाना चाहिए क्योंकि मुश्किल वक्त तो गुजर जाता है। अगर वही चीज़ें अपने ऊपर इंसान हैवी कर ले, अपने ऊपर ले ले, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ऐसे वक्त में, मुश्किल वक्त में एक औरत को क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में वही आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप और मैं एक फैमिली की तरह रह सकें, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें और इनका कोई हल निकाल सकें। टॉपिक की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि सिस्टर मेरी इंस्टाग्राम पे मुझसे पहले इन्होंने पूछ के चैनल बनाया, सारा कुछ डिस्कस किया और इसके बाद एक दो वीडियो के बाद ही हिम्मत हार गई। और हिम्मत भी क्यों हारी, कि बैड कमेंट्स की वजह से, कि लोग आके कभी इनकी आवाज़ पे कमेंट कर रहे हैं, कभी इनके लफ्ज़ों को लेके कमेंट कर रहे हैं और कभी किसी चीज़ पे और कभी किसी चीज़ पे। तो इनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखें, आपको पसंद करने वाले लोग भी इसी दुनिया में हैं और आपको नापसंद करने वाले भी। आप ससुराल में हैं, आप मायके में भी, अपने मोहल्ले में भी। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को लेके अगर आप अपनी कामयाबी में खुद ही रुकावट डाल रहे हो तो आपकी इसमें मिस्टेक है। लोगों का काम है, इन्होंने बोलना है। बहुत कम लोग हैं जो आपका साथ देंगे मुश्किल वक्त में। आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट की है, बहुत कम लोग हैं कि जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वरना शुरू शुरू में यही सारा कुछ होता है। आप देखें, आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, शुरू शुरू में यही सारा कुछ होता है। इन चीज़ों को फेस करना होता है। जब तक लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं तब तक लोगों को आपके नेचर की समझ आ जाएगी और यही सारा कुछ मिलता है। तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों पे आपने अगर हिम्मत हार दी है तो इसमें आपकी मिस्टेक है। बोलने वाले का काम है, वो बोलेगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करके अपनी ये स्टोरी सुना रही हैं और आप बहुत दुखी हुई हैं। इस दुख में मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दूंगी कि अगर आप छोटी सी बात पे हिम्मत हार गए, आप अपना काम करती रहें। एक वक्त आएगा कि आप चीज़ें सीख जाओगी, आप बोलना भी सीख जाओगे। लोग नहीं इस चीज़ को समझते। मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक होती थी, अभी भी मुझसे लफ्ज़ नहीं ठीक बोले जा रहे। आपको अपनी स्टोरी बताऊँ तो मुझसे रे नहीं बोला जाता। बचपन से मेरा इस चीज़ पे मजाक बनाया जाता था। जो रे के बाद अरे आती है, इसके साथ लेटर जितने भी लफ्ज़ हैं जो मुझसे ठीक नहीं बोले जाते, हमेशा से इस चीज़ पे बचपन से मेरा मजाक बनता रहा है। तो क्या मतलब कि मैं स्कूल ना जाती, मैं कॉलेज में ना जाती, यूनिवर्सिटी में ना जाती, जहाँ आपके सामने ना होती। जो अपनी ज़िंदगी में करना तो फिर मैंने किया। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हिम्मत मत हारा करें। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो जिस तरह आज का मेरा टॉपिक था कि अगर ससुराल वाले और शोहर इज़्ज़त ना दें तो फिर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए। शुरू शुरू में हम अच्छा बन जाते हैं ना, यही हमारी मिस्टेक होती है। शुरू शुरू में हम अपना सारा कुछ खोल के आगे रख देते हैं और आगे से भी उम्मीद रखते हैं कि अगला सामने वाला भी ऐसा ही करे। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि सामने वाला अगर कुछ अरसे के लिए ठीक है, आपके साथ हो रहा है, तो वो सिर्फ़ आपको जानने की कोशिश कर रहा है और जब जान जाए तो हो सकता है कि वही चीज़ें आपके लिए ताना बन जाए। तो मुख्तसर सा ये मतलब है कि कहने का कि आपको अपने बारे में सारा कुछ बताने की नहीं ज़रूरत। और कोशिश करें फिर जो भी आपके पास बैठा है आप इसको सुने। इससे क्या होता है कि आपको सामने वाले की नेचर समझ आएगी, इसकी ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। और कोशिश करें कि आप कम बोलें, कि आपके बारे में उसे कम पता चले। यही चीज़ आपने अपने शोहर के साथ करनी है। अक्सर क्या होता है कि हम अपना सारा कुछ खोल के रख देते हैं, यहाँ तक कि मायके में भी जो कुछ भी आपके साथ बर्ताव हो रहा है ना, वो सारा कुछ अपने शोहर के साथ डिस्कस कर लेते हैं। हर चीज़ अच्छी बुरी हम बता देते हैं। फिर पता है क्या होता है कि कभी आपने गुस्सा किया, ससुराल वालों पे गुस्सा आ गया, शोहर तंग आके क्या क्या कह देता है कि तुम्हारी तो मायके वालों से अपनों से भी बनती, तुम्हारी तो इनसे भी नहीं बनती। फिर वही चीज़ें ताना बन जाती हैं। तो अगर आपके मायके में आपकी नहीं बन रही, भाइयों के साथ आपकी नाराज़गी चल रही है,
جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ تو کوشش کریں کہ شوہر کے ساتھ بھی وہ چیزیں ڈسکس نہ کریں، مائکے کو مائکے تک رہنے دیں، سسرال کو سسرال تک رہنے دیں۔ اکثر پتہ ہے کیا کرتی ہیں ہماری بہنیں، سسرال میں کچھ بھی ہو، یہ امی کو فون کیا، اس کو سارا کچھ بتا دیا، بابی کو بتا دیا، سسٹر کو بتا دیا، کزنوں کو بتا دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک گھر کی ایک چھوٹی سی بات 4 خاندانوں تک آپ نے بتا دی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی باتیں جب پلٹ کے آپ کے منہ پہ لگتی ہیں نا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوشش کیا کرے، کوشش کرنا کہتی ہوں کہ اپنے پلو کے ساتھ اس چیز کو باندھ لیں کہ کبھی بھی سسرال کی بات مائکے میں نہ کیا کریں اور مائکے کی بات سسرال میں نہ کریں۔ شوہر کے ساتھ بھی نہیں کرنی، اتنی سی بات کرے جتنی کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ چیز بعد میں میرے فیس پہ نہیں آئے گی، اتنی بات کر لیں۔ اس کے علاوہ مائکے میں لین دین جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی ساری چیزیں نہ کھول کے بتائیں۔ اکثر پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ سسرال کو خوش کرنے کے چکر میں انسان اپنے مائکے والوں کو مجبور کرتا رہتا ہے، مجھے یہ چیز بھی لے کے دے، وہ فلاں آئی تھی، میری درانی آئی تھی، اس کے مائکے والے اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اس کی جٹھانی آئی تھی، اس کے گھر والے اتنا خیال رکھتے ہیں، آپ لوگ میرا خیال نہیں رکھتے۔ یہ سارا کچھ اس طرح آپ کہہ کے کتنی دیر کروا لوگے؟ ظاہری سی بات ہے کہ جس کی جتنی کے جیب اجازت دیتی ہے اس نے اتنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ چیزیں دوسروں کی نقل کر کر کے اپنے گھر والوں کو منوا رہے ہیں تو وہی چیزیں وہ کتنی دیر تک کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے آپ سے دور ہی ہونا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ٹھیک ہے بی بی ہم تمہارے قابل نہیں ہیں، جہاں ہم تم سے نہیں مل سکتے تم اپنے گھر میں بیٹھو، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں۔ بھائیوں نے بھی پھر یہی کرنا ہے، پھر وہی چیزیں یہی بات ہم نے سیم اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں کرنی۔ آپ کا جیٹھ ہے، آپ کا دیر ہے، وہ اپنی بیویوں کو کیا لے کے دے رہے ہیں، آپ کی نندوں کے شوہر ان کو کیا لے کے دے رہے ہیں، وہ اپنی آمدنی کے حساب سے لے کے دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنا گھر نہیں خراب کرنا، آپ نے اس چیز کا تانا نہیں دینا۔ بہت کم مرد ہیں کہ جو ان چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، اور جو برداشت کرتے ہیں میں کہتی ہوں وہ مرد نہیں رہتے۔ پھر ان کی انا بالکل ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کے آگے کچھ بھی کرتے رہو نا، پھر وہ جواب بھی نہیں دیں گے۔ تو اپنے گھر کے مرد کو مرد ہی رہنے دے۔ یہ چیزیں تانا بنا کے دیکھے، وہ اپنی طرف سے ایک انسان اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے جتنی کہ وہ کر سکتا ہے آپ کے اخراجات پورے کرنے کی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز آپ اس کو تانا دے رہے ہو کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم اس قابل نہیں ہو، یا تو وہ برداشت کر لے گا یا پھر اپنے گھر کا ماحول خراب کرے گا۔ اور اگر میں کہتی ہوں کہ برداشت جو مرد کر لیتے ہیں وہ ویسے مرد نہیں رہتے، پھر وہی ہوتا ہے ان گھروں کی عورتیں ہر فیصلے میں ہوتی ہیں، مرد کچھ نہیں ہوتے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے ان سسٹر کے لیے جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، جن کے ساتھ ان کی نندیں بھی رہتی ہیں، ان کی ساس بھی رہتی ہے، ان کی درانی جٹھانی بھی ہیں۔ اور یہ چیز اکثر مجھ سے انسٹاگرام پہ مجھ سے جب ڈسکس کی جاتی ہے اپنے مسئلے مسائل، تو ایک چیز تقریباً کامن ہے کہ سسٹر ہم گھر کے کام ہم سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میری نندیں جو بھی کرنا ہوتا ہے نا مجھے کسی صلاح مشورے میں نہیں لیتی۔ میری ساس بھی مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھتی، صرف گھر کے کاموں کی حد تک ہوں میں۔ اور یہی چیز ہے کہ جب میں اپنے شوہر سے گلہ شکوہ کرتی ہوں تو وہ بھی اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا۔ آپ خود دیکھیں کہ ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، آپ کی پرسنل لائف میں آپ کے شوہر کی اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی انٹرفیئرس کرے، آپ کہیں پہ بھی جانا ہے، کوئی بھی پوچھے کہاں جانے لگی ہو، کدھر جانے لگی ہو، کیوں جانے لگی ہو، تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ اسی طرح ان کی بھی ایک لائف ہے، اگر کوئی بھی بیٹھ کے آپ سے مشورہ نہیں لے رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساس میں اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کے جو کچھ بھی اگر آپ کے ساتھ اتنا کچھ نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتی آپ کے ساتھ ڈسکس، تو یہ چیزیں آپ کو تکلیف کیوں دے رہی ہیں؟ آپ اپنی مثال لگا لیں کہ آپ کے اور آپ کے مائکے میں آپ کی امی کی 100 باتیں ہوتی ہیں، سارا دن آپ کی بھابھیوں کے خلاف یہ وہ سارا کچھ، تو کیا آپ کی بھابھیاں اس چیز کا گلہ شکوہ کریں؟ تو پھر آپ کے گھر کا بھی تو ماحول خراب ہونا ہے۔ اس طرح انسان کی پرسنل لائف ہے، وہ جو بھی اپنی زندگی میں کرے، آپ کو اس چیز سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر کوئی نہیں پوچھ رہا ہو تو نہ پوچھے، آپ کے حصے کا جو کام ہے وہ آپ کریں، اس کے بعد اپنے کمرے میں آ جائیں، خود کو بیزی رکھیں، دیکھیں کچھ ایسا کریں، کچھ ایسا سیکھیں، آپ کوئی بھی ہنر اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں جو فیوچر میں آپ کے کام آ سکے۔ اپنے بچوں کو توجہ دیں، آپ نے یہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اس نے کدھر جانا ہے، آپ اس چیز میں خود کو کیوں دکھا رہی ہو، اپنے دماغ کو کیوں دکھا رہی ہو، کیا ہی ضرورت ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، وہ اس کی پرسنل لائف ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ان چیزوں میں آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اپنے شوہر کی طرف توجہ دینا، آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنے شوہر کی طرف، اپنے شوہر کا خیال رکھیں۔
تاکہ وہ کل کو آپ کی بات سنے، آپ کا ساتھ دے۔ کبھی بھی اس جگہ پہ نہ جائیں، اس کمرے میں نہ جائیں، اس محفل میں نہ جائیں جہاں پہ آپ کی عزت نہیں ہے۔ کبھی بھی وہاں پہ جا کے کوئی بات نہ کریں جہاں لوگ آپ کو سننا نہیں چاہتے۔ آپ نے وہاں پہ بات کر کے کیا کرنا ہے؟ خود کی عزت کریں، خود پہ یقین رکھیں۔ میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی ایسے لوگ مجھ سے مت ملیں کہ جو آپ کی طرف دیکھ کے منہ بنا لیں، آپ کی طرف دیکھ کے چپ کر جائیں، آپ کو طنز کریں، مذاق کریں۔ کیا ہی ضرورت ہے؟ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی اس طرح کا کوئی ماحول ہوتا ہے تو انسان کے مائنڈ میں دنوں تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ یار میں اس کے کمرے میں گئی تھی، وہ مجھے دیکھ کے بات کرتے ہوئے چپ کر گئے، انہوں نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ چیزیں نا انسان کو اندر ہی اندر تکلیف دیتی ہیں۔ کیوں دیتی ہیں؟ کیونکہ ہم امیدیں زیادہ پال لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح میں ہوں سامنے والا بھی ویسا ہی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا۔ تو جتنے کم آپ امیدیں پالو گے اتنی زیادہ آپ کو کم تکلیف ہوگی۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ خود کو اپنی ذات تک رکھیں، اپنی ذات تک اپنی عزت کریں، خود سے پیار کریں، خود کی کیئر کریں۔ جب یہ چیزیں آپ کرو گے نا تو آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ دے گا، اور جب آپ کا ہسبینڈ آپ کا ساتھ دے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کہاں پہ اپنے گھر والوں کو چپ کروانا ہے، کتنی کی اجازت دینی ہے، کتنا کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ اکثر خواتین پتہ ہے کیا کرتی ہیں، میری بہنیں کیا کرتی ہیں کہ شوہر کو اگنور کر کے باقی ہر چیز کی انہوں نے ٹینشن لینی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر بھی ساتھ نہیں دیتا۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے اتنی سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی بات اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں، اگر اپنی صحت آپ چاہتے ہیں، اچھی چاہتے ہیں، تو ہر بات آپ کے لیے نہیں بولی جاتی، ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی۔ بہت ساری چیزیں اگنور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری۔ اگر میں کہتی ہوں کہ سامنے والا آپ کے لیے اتنا ضروری ہے تو اس کی بولی ہوئی بات کو بھول جائیں۔ اگر بات بہت ضروری ہے کہ اتنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں برداشت کروں گی، تو سامنے والے کو بھول جائیں کہ وہ اس کو اگنور کر دو، پھر وہ اس دنیا میں آپ کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ وہ برابر ہے ایسے لوگوں کی ایک لسٹ بناؤ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اس دنیا میں نہیں چل سکتے، جو بار بار اپنی فطرت سے مجبور ہے۔ ان کا کام ہے ایسے لوگوں کی لسٹ بناؤ، آگ لگا دو، اس کے بعد وہ لوگ آپ کے لیے اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہیں۔ پھر بچا ہے ایک چھت کے نیچے جتنی بھی ہیں، آپ کو اتنا مضبوط بننا ہے کہ آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے۔ میں یہ جو ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، یہ میں ایویں نہیں بول رہی، یہ میری زندگی کچھ اصول ہیں، کچھ آس پاس کے لوگوں کی سٹوریاں ہیں جن کو سن کے مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ اصول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ لوگ کیا کریں گے کہ ان کے لیے جان بھی دے دو گے نا تو وہ کہیں گے کہ اس طریقے سے نہیں، میں نے تو اس طریقے سے مانگی تھی۔ تو آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی کیئر کرنی ہے، اپنی سیلف رسپیکٹ کو آپ نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، اس میں کبھی بھی کمپرومائز مت کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔